بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنها المدرسة والرباط فمن سكن بيتا منهما أو أقام بمكان مخصوص ممن له السكنى إلى آخره۔ بات ہماری چل رہی تھی آغایون مشترکات کی، ان میں سے پہلے نمبر پر ذکر فرمایا مسجد کا۔ مشترکات کہ جہاں جگہ کا بندہ مالک نہیں ہوتا، صرف انتفاع پر اس کو حق ہوتا ہے، لہذا جو وہاں پہلے بیٹھ گیا اس کا وہاں پر حق ہے، وہ اولویت رکھتا ہے۔ انہی مشترکات میں سے دوسرے نمبر پر ہے مدرسہ، جہاں پر آپ تشریف فرما ہیں۔ رباط، جیسے میں نے گزارش کی تھی، وہ جو مخصوص لوگ بیٹھتے تھے صوفیہ، یا آپ اس کا نام سرائے لے لیں کہ جہاں پر لوگوں کو بیٹھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اب اس مدرسہ میں یا رباط میں جو بندہ کسی کمرے میں آ کر رہائش اختیار کر لیتا ہے اور اس کو وہاں رہائش کی شرعاً اجازت بھی ہے، وہ اس کمرے پر حق اولویت رکھتا ہے۔ مثلاً مدرسہ ہے دینی علوم دینیہ کے لیے، اور یہ بھی متعلم علوم دینیہ ہے، یہ جس کمرے میں آئے گا اس کو اس پر حق اولویت ہو جائے گا۔ یہ کمرے ہیں 5، ان میں فقط سادات کرام رہ سکتے ہیں، اور یہ سید بھی ہے، بس وہاں پہنچ جائے گا تو اس کو حق اولویت ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور ظاہر ہے جوں ہی وہ جس مقصد کے لیے تھا، جب وہ اس مقصد کو چھوڑ دے گا تو اس کا مطلب ہے وہاں پھر اس کا حق بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر وہی اگلی چھوٹی چھوٹی باتیں آئیں گی کہ جناب طالب علم ہے، کمرے میں رہ رہا ہے لیکن کمرے سے چلا گیا ہے، تو آیا اس کا حق ہے یا نہیں؟ ابھی چلا گیا ہے تو کیوں چلا گیا ہے؟ چھٹی پر گیا ہے، واپس آ جائے گا، کسی مجبوری کے لیے گیا ہے، پھر آیا اس کا کوئی سامان بھی وہاں پڑا ہے یا کوئی سامان نہیں پڑا، یا بالکل چھوڑ کے گیا۔ وہی باتیں جو مسجد میں تھیں وہ ساری یہاں پر بھی آئیں گی۔ بالکل آسان سی کوئی خاص چیز اس میں دقیق بحث نہیں ہے۔ وَمِنْهَا، یعنی انہی مشترکات میں سے ہے دوسرے نمبر پر مدرسہ۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں ہمارے مدرسے میں فلاں آیا تھا، یہ مدرسہ پتہ نہیں کہاں سے نکالا ہے۔ ہاں جی، المدرسہ تو یہی ہوتا ہے نا جی، تا نہ ہو تو پڑھیں گے المدرس، یہی ہوتا ہے نا۔ یہ مدرسہ سنا ہے آپ نے؟ کہتے ہیں نا ہمارا مدرسہ۔ ہم نے بعض لوگوں سے خود لفظ یہ بھی سنا ہے، یہ مدرسے والے جی وہ میم پر ضمہ پتہ نہیں کہاں سے لاتے ہیں۔ خوب، بہرحال مدرسہ والرباط۔ فمن سکن بیتا منہما، جو بندہ اس مدرسے یا رباط، وہ جو میں نے گزارش کی تھی جو صوفیہ کا تھا اصل میں، لیکن ہم سرائے کہہ دیں کہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں ہر کسی کو رہنے کی اجازت ہے۔ جیسے پرانے زمانے میں جو لوگ مہمان نواز ہوتے تھے، وہ کہتے ہیں مہمان خانہ ہوتا تھا، مسافر گزرتے تھے، ان کو رات گزارنے کی وہاں پر اجازت ہوتی، صبح پھر وہ سفر پر چلے جاتے۔ یہاں بیت کا معنی آپ کمرہ لینا ہے، گھر نہیں لینا۔ جو بھی ان میں سے کسی کمرے میں سکونت اختیار کر لیتا ہے، او اقام بمکان مخصوص، یا اس میں سے اس مدرسے یا رباط کی کسی خاص جگہ پر وہ قیام کر لیتا ہے، یعنی کیا کہ جناب وہ چھت کی فلاں جگہ پر اس کی چارپائی مثلاً پڑی ہوئی ہے، یا صحن میں فلاں جگہ وہ بیٹھتا ہے یا سوتا ہے، جو بھی ہے۔ اچھا، جو بھی ان میں سے کسی ایک کمرے میں رہائش اختیار کر لیتا ہے، لیکن کون؟ ممن لہ السکنا، وہ بندہ جس کو وہاں سکونت کا حق بھی ہے۔ اس مدرسے میں یا رباط میں
ایک کمرے میں وہ بندہ سکونت اختیار کرتا ہے جس کو وہاں سکونت کا حق بھی ہے۔ کیسے؟ بِأَن يَكُونَ مُتَّصِفًا بِالْوَصْفِ، کہ اس بندے میں وہ صفت پائی جاتی ہے المعتبر فی الاستحقاق، جو وہاں پر رہائش کے حق کے لیے ضروری تھی، وہ صفت اس میں ہے۔ کیسے؟ اما فی اصل ہی، یا بایمانہ کہ وہ اصل میں، کیا مطلب؟ یعنی مدرسہ بنایا گیا تھا علم دین کے لیے، اور یہ متعلم علوم دینیہ ہے۔ یا مدرسے سے مراد فقط دینی مدرسہ نہیں ہے، وہ میڈیکل کالج تھا اور یہ بھی میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے، یونیورسٹی تھی اور یہ بھی اس یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے۔ او بحسب شرط، یا اس میں وہ صفت ہے کہ واقف نے جو شرط لگائی تھی رہنے کی وہ اس میں ہے۔ کیا؟ واقف نے کہا تھا کہ یہ جو 5 کمرے ہیں ان میں فقط سادات کرام رہائش اختیار کر سکتے ہیں، اور یہ بھی سید ہے۔ مثلا بِأَن تَكُونَ مَوْقُوفَةً عَلَىٰ قَبِيلَةٍ مخصوصہ۔ عام طور پہ اوقاف سادات کے لیے ہوتے ہیں نا، ہم بلوچوں کے لیے تو وقف کوئی نہیں کرتا، یہ کرتا ہے؟ ہاں جی، سادات کی موج ہے جی۔ کیوں سید محمد شاہ؟ اور نوع من العلم، توجہ میری جان، یا اس نے کہا تھا کہ یہ والے جو بلڈنگ ہے یہ فقط میڈیکل کے اسٹوڈنٹوں کے لیے ہے، یا فقط دینی طلاب کے لیے ہے، یا فقط پی ایچ ڈی والوں کے لیے ہے، مطلب کسی بھی علم کی اس نے تشہیر وجود کے لیے ہے۔ اویل مذاہب، یا اس نے کیا کہا تھا کہ یہ والا جو پورشن ہے، یہ 10 کمرے ہیں، یہ فقط وہ ہیں جو اہل سنت پڑھنے آئیں گے، اور یہ والا ہے کہ جو شیعہ حضرات ہوں گے، مثلا اس قسم کی۔ وَيَتَّصِفُ السَّاكِنُ بِهِ، اور ساکن بھی اس صفت سے یا اس شرط سے وہ متصف ہے، اس میں وہ چیز پائی جاتی ہے جس کے لیے اس نے وہ شرط لگائی تھی۔ اب واپس جانا ہے، اور جو بندہ ان مشترکات میں جہاں سکونت اختیار کر لے گا، اگر اس کو وہاں سکونت کا حق حاصل ہے، اب جواب فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، اس کا اس کمرے پر حق زیادہ ہے۔ وَإِن تَطَاوَلَتِ الْمُدَّةُ، چاہے جتنی لمبی، بندے مدرسے میں داخل ہوتے ہیں 8 سال 9 سال گزر جاتے ہیں، ہدایہ سمجھیا ختم نہیں ہوتا، جب تک ہے وہ رہ سکتا ہے، ہیں جی؟ خوب، ہاں، الا مع مخالفت شرط الواقف، اس وقت اس کا حق کی اولویت ختم ہوگا جب وہ واقف کے شرط کی مخالفت۔ مثال دے رہے ہیں، مثلا واقف نے کہا تھا کہ اس مکان میں ایک اسٹوڈنٹ 3 سال رہ سکتا ہے، تو جو ہی اس کے 3 سال پورے ہوں گے، وہ بے شک اسٹوڈنٹ ہی کیوں نہ ہو، چونکہ اب واقف کی شرط تھی۔ جیسے آپ نے سنا قبلہ شیخ صاحب دامن مکان بنائے ہیں، تو ان کی شرط کیا ہوتی ہے؟ 2 سال، جو ہی 2 سال اس کے ختم ہوں گے، اس کا حق وہاں پر ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک، پوری توجہ کا۔ وَاحْتَمَلَ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ، شہید اول رحمت اللہ علیہ نے دروس میں فرمایا، کس بارے میں؟ فِي الْمَدْرَسَةِ وَنَحْوِهَا، کہ جب ایک متعلم کسی مدرسہ میں رہ رہا ہے، وَنَحْوِهَا، یا فرض کرو اور رباط میں کوئی بندہ رہ رہا ہے، جو ایسے مشترکات ہیں، وہاں احتمال یہ دیا ہے، کیا احتمال دیا ہے؟ الازعاج اذا تم غرضہ من ذلک، کہ جب اس جگہ رہنے کی جو غرض تھی جب وہ پوری ہو گئی، الازعاج یعنی اس کو وہاں سے نکالا جا سکتا ہے، کہ بھئی آپ آئے تھے پڑھنے، جی آپ فارغ التحصیل ہو گئے، امامہ پہن لیا، والسلام، فارغ ہو،
ہمارے ہاں تو کئی فارغ التحصیل پڑے ہوئے ہیں نا ابھی تک، ہیں جی؟ آپ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ تھے، میڈیکل کالج میں تھے، آپ کا 5 سال کا دورانیہ وہ جو میڈیکل کا تھا وہ پورا ہو گیا، جو ہی پورا ہو گیا لہذا حق ہے کہ اس کو وہاں سے باقاعدہ نکال دیا جائے۔ کیوں؟ تاکہ جو دوسرے آ رہے ہیں پھر ان کو وہ حق دیا جائے۔ وقول، خوب دروس میں تو دیا نا احتمال کہ جب اس کی غرض وہاں رہنے کی پوری ہو گئی تو احتمال ہے کہ اب اس کو وہاں سے دور کر دیا جائے، نکال دیا جائے۔ فرماتے ہیں وقول احتمال، اور پھر اس احتمال کو کہ اس کو نکالنا جائز ہو، اخراج جائز ہو، یہ قوی احتمال دیا ہے۔ کیا؟ اذا ترک التشاغل بالعلم، جب سرے سے وہ پڑھنا ہی چھوڑ دے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ بندہ ادارے میں رہ رہا ہے لیکن مشغول بالعلم، بتاثیر علم نہیں ہے، تو احتمال قوی ہے کہ اس کو وہاں سے خارج کرنا جائز ہو۔ وَإِن لَمْ يَشْتَرِطِ الْوَاقِفُ، چاہے واقف کی شرط نہ بھی ہو، چونکہ وہ غرض جس کے لیے اس نے وقف کیا تھا یہ اس سے مربوط نہیں رہا۔ کیوں؟ لِأَنَّ مَوْضُوعَ الْمَدْرَسَةِ ذَلِكَ، موضوع مدرسہ کیا ہوتا ہے؟ سکول، کالج، دینی مدرسہ کیوں بنائے جاتے ہیں؟ تاکہ بندہ وہاں پر تحصیل علم کرے، تو جو تحصیل علم کو ترک دے گا تو اس کا مطلب اس غرض کے خلاف جا رہا ہے، اس کو نکالنے کا احتمال کبھی ہے کہ جائز۔ ٹھیک ہو گیا جان؟ اب پھر واپس جانا ہے۔ جو بندہ کسی مدرسہ یا رباط کے کسی ایک کمرے میں رہتا ہے اور اس کو اس کمرے میں رہنے کا حق بھی ہے تو اس کا اس کمرے پر باقیوں کی نسبت اس کو حق کے اولویت حاصل ہے۔ اذا کان المسکن الذی اقام بہ، کہ جس جگہ وہ رہ رہا ہے اگر وہ مسکن معدن لواحد، وہ ایک بندے کے لیے بنایا گیا تھا، یعنی اگر ہم یوں ترجمہ کریں گے مرادی کہ اگر اس کا ایک کمرہ ایک بندے کے لیے، انشاءاللہ آپ نجف تشریف لے جائیں گے، وہاں پر آیت اللہ خند خراسانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کفایت اس کا ایک مدرسہ ہے، وہاں پر ایک اسٹوڈنٹ ایک کمرے میں رہتا ہے، ایک کمرہ، ایک طالب علم اور اس کا اپنا اے سی، مدرسہ خندیہ۔ انشاءاللہ ہم بھی کہتے تجارت کی ہے اس کی۔ اگر ایسا ہے تو بس ایک کمرہ ہے، لیکن وہ اس کس کے لیے ہے؟ جو پڑھنے والے ہیں، اور ہمارے منیر بھائی کی طرح فیس بک کی ہیں، ان کو وہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے کہ کمرہ ہے دیکھنے والا کوئی ہے نہیں، حاضری وہاں ہوتی نہیں، وہاں بھی نہ کوئی اور پوچھنے والا ہے، سارا دن بس یوٹیوب اور فیس بک۔ شرن اس کو ظاہراً وہ بے شک ابا کبا بھی کیوں نہ پہنتا ہو، اللہ تو سب جانتا ہے نا، اس لیے یہ عادتیں چھوڑ کے جانا اگر اس مدرسے میں کمرہ لینا ہے تو، ہیں جی؟ معدن لواحد، اگر وہ کمرہ بنایا گیا تھا ایک بندے کے لیے، فلو عد لما فوقہا، لیکن اگر فرض کرو وہ 2 آدمیوں کے لیے ہے، یا جیسے ہمارے کوثر کے کمرے جو ہیں وہ ایک کمرہ 3 کے لیے ہے، لم یکن لہ من زائد، یہ نہیں کہ جو پہلے رہ رہا وہ کسی اور کو نہ آنے دے، نہیں جن اس کمرے میں نہ، جب بنایا ہی 3 افراد کے لیے گیا ہے، ایک بیڈ تو آپ کا ہے، اس پر کسی کو اور کو حق نہیں ہے، لیکن باقی 2 تو اس میں آ سکتے۔ ہاں الا ان یزید عن النصاب المشروط، کمرہ بنایا گیا ہے 3 افراد کے لیے، اب وہاں پر کوئی چوتھا 5واں گھستا ہے، اس گھسنے والے کو نہ گھسنے دو، اس لیے کہ جب کمرہ 2 نفری ہے تو 2 رہیں گے، ایک ہے تو ایک رہے گا، 3 والا ہے تو 3 رہیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم جس مدرسے میں پڑھتے تھے باقی علوم کوڑلہ جام میں، ہمارے ایک کمرے میں 6 چارپائیاں ہوتی تھیں، چونکہ 2 گارڈر ہوتے تھے نا، 3 ادھر سے 3 ادھر سے، پنکھا درمیان میں، وہ بھی گرمی میں وہ بھی گرمی میں، 2 پنکھے تو نہیں ہوتے تھے نا۔ وَلَوْ فَارَقَ سَاكِنُ الْمَدْرَسَةِ وَالرِّبَاطِ، ایک شخص مدرسہ میں یا رباط میں رہ رہا تھا اور پھر وہاں سے اس نے اس کو چھوڑ دیا، کیوں چھوڑا؟ لغیر عذر، بغیر کسی عذر شرعی کے، یعنی کہ ہوتا ہے نا بندہ چھوٹی گیا ہے، بندہ بیمار ہو گیا، کسی عذر کی وجہ سے، ایسا بھی نہ ہو،
باطلا حقہ، اس کا جو حق اولویت تھا وہ شاباش ختم ہو جائے گا. سواء بقی رحلہ ام لا، چاہے اس کا سامان وہاں پڑا ہو چاہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سواء طالت مدت المفارقہ ام قاصرت، چاہے اس نے جو کمرہ چھوڑا تھا اس چھوڑنے کا عرصہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، یعنی کافی عرصہ ہو گیا کہ وہ نکلا ہوا ہے، چاہے وہ تھوڑا عرصہ ہوا ہے. معیار یہ ہے، توجہ میری جان، کہ اگر بغیر عذر کے اس نے اس کمرے کو چھوڑا ہے تو اس کا حق اولویت وہاں پر ختم ہوگا. یہ نہیں کہ سامان ہے یا سامان نہیں ہے، آیا چھوڑے ہوئے زیادہ عرصہ ہوا یا تھوڑا عرصہ ہوا، اس سے فرق کیوں؟ لصدقہا، یعنی لصدق المفارقہ، اس لیے کہ مفارقہ صادق آ گئی، چھوڑ کے چل گیا بغیر عذر کے. وخلو المکان، وہ جگہ خالی کر دیا، اور اس کا جگہ خالی کرنا مجھے بنتا ہے الاستحقاق کہ غیر ہی، کہ غیر کو حق حاصل ہو، اشتغالہ ہو، کہ اس کو مشغول کرے. کیا مطلب؟ وہ چلا گیا جب مشترکات میں سے تھا، اور کو حق ہے کہ وہ جا کر اسی جگہ پر قیام پذیر ہو جائے. ومفہومہ، شہید ثانی فرماتے ہیں، توجہ میری جان، کہ شہید اول نے فرمایا کہ لو فارقا بغیر عذر، تو اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ یعنی لو فارقا لعذر لم یسکت حقہ، کہ اگر وہ کسی باقاعدہ ادارے سے چھٹی لے کر گیا ہے، بیمار ہو کر گیا ہے، یا کسی اور مجبوری، کسی بھی عذر کی وجہ سے گیا ہے، اس کا مطلب اس کا وہاں پر حق ختم نہیں ہوگا. مطلقہ چاہے سامان پڑا ہو چاہے نہ پڑا ہو، چاہے زیادہ لمبی چھٹی گیا چاہے تو ختم. اس کا مفہوم یہ ہو گیا. اب چونکہ مفہوم یہ تھا کہ اگر مال عذر گیا ہے تو اس کا حق وہاں پر باقی رہے گا، سامان ہو چاہے نہ ہو، چاہے تھوڑے عرصے کے لیے گیا چاہے. شہید ثانی اس مفہوم والے مطلب پر اشکال کر رہے ہیں. اشکال کیا ہے؟ کہ ما طول المدہ، جناب گیا تو مال عذر ہے، لیکن اب اس کو 6 مہینے ہو گئے، سال ہو گئے، وہ واپس نہیں آیا، تو وہ جگہ اسی طرح خالی پڑی رہے. توجہ فرما رہے ہیں کہ اگر ایک بندہ بے شک مال عذر بیمار ہو کے گیا ہے، کوثر سے مثال آپ نے دی، ہمارے ادارے سے بندہ بیمار ہو گیا، اب بیمار ہوئے اس کو 6 مہینے 7 مہینے 8 ہو گئے، لیکن ہم وہ بیڈ کسی اور کو الاٹ نہ کریں چونکہ مال عذر گیا ہے. فرماتے ہیں یشکل، کہ اگر لمبا عرصہ وہ بندہ وہاں پر نہیں ہے تو وہ جگہ کیوں خالی پڑی رہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا، فرماتے ہیں وَأَطْلَقَ الْأَكْثَرُ بِبُطْلَانِ حَقِّهِ بِالْمُفَارَقَةِ، اکثر علماء نے تو یوں کہا ہے کہ جو بندہ وہاں سے چلا جائے گا، جو اس کو چھوڑ جائے گا، اس کا حق وہاں سے ختم ہو جائے گا. آگے کوئی قید نہیں لگئی کہ سامان رکھ کے گیا، بغیر سامان رکھے گیا، آیا مال عذر گیا، بغیر عذر گیا، آیا وہ تھوڑے عرصے کے لیے گیا زیادہ، یعنی اس کا کوئی ذکر نہیں کیا. وفی تذکرۃ، علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ وہ تذکرہ میں یوں بیان فرماتے ہیں. وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اذا فارق ایاما قلیلا، اگر ایک بندہ چند تھوڑے دنوں کے لیے وہ جگہ چھوڑ کے جاتا ہے، لعذر فہو احق، جیسے آپ کوثر میں رہتے ہیں 2 مہینے 3 مہینے بعد آپ چھٹی لیتے ہیں، جو کنوارے ہیں وہ ماں باپ کو شکل دکھانے جاتے ہیں کہ جناب ہم جوان ہو گئے، داڑھی سفید ہو گئی، کوئی مہربانی کرو. جو شادی شدہ ہیں وہ بیگم کے سلام پہ جاتے ہیں، عذر کے ساتھ جاتے ہیں. اور پھر منیر تو نہیں جاتا اس لیے کہ یہ تصویریں واٹس اپ کرتا رہتا ہے کہ میری داڑھی اتنی بڑی ہو گئی، میری داڑھی اتنی بڑی ہو گئی، ہیں جی کچھ مہربانی کرو. تو علامہ فرماتے ہیں اگر ایسا ہے فہو احق، پھر اس کا حق برقرار ہے، بالکل آئے گا تو آپ نے اسی بیڈ پر رہے گا جس کو چھوڑ کر گیا تھا. وَاشَارَ بَعْضُهُمْ، البتہ بعض علماء نے فرمایا بقا راحل، کہ اگر سامان پڑا ہے تو اس بیڈ پر، اس جگہ پر اس کا حق بھی باقی ہے، اور ساتھ صرف سامان کافی نہیں، وَعَدَمَ طُولِ الْمُدَّةِ، اور لمبا عرصے کے لیے بھی نہ چھوڑا. ٹھیک ہے جی، خوب.
فی الدروس ذکر فی المسألۃ اوجہن، شہید اول رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب دروس میں الدروس الشرعیہ اس میں اسی مسئلہ میں کہ ایک بندہ ایک مدرسہ میں رہتا ہے، ہاسٹل میں رہتا ہے اور وہ وہاں سے جاتا ہے تو آیا واپسی پر اس کا حق اس جگہ پر ہے یا نہیں ہے؟ ذکر اوجہن، یعنی 5 وجہ ذکر کیے ہیں کہ ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ۔ نمبر 1 وجہ کیا ہے؟ زوال حق ہی، جو بندہ ہاسٹل کا کمرہ چھوڑ کے جائے گا بس اس کا حق ختم۔ جیسے مسجد میں جب تک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ پر اس کو حق اولویت ہے، جو ہی وہاں سے اٹھ جائے گا دوسرے بندے کو وہاں پر حق مل جائے گا۔ تو اس مدرسہ کا حکم بھی وہی ہے، یہ 1۔ نمبر 2 بقاؤہ مطلقا، ایک وجہ ہے کہ نہ جو بندہ جس مدرسے میں رہ رہا تھا اگر وہ اس کمرے سے چلا گیا ہے تو اس کا حق وہاں پر باقی ہے مطلقا، چاہے سامان پڑا ہے چاہے نہیں پڑا، چاہے زیادہ چھٹی گیا ہے چاہے تھوڑی گیا ہے یا ویسے گیا ہے۔ 2 ہو گئے۔ کیوں؟ لأنہ باستیلائہ، اس لیے کہ جب یہ وہاں رہ رہا تھا اس کو وہاں ولایت تھی، اولویت تھی، ایسا ہی ہے گویا کہ یہ اس جگہ کا مالک ہے۔ مالک نہیں ہوتا یعنی اس سے انتفاع کا مالک ہے، چونکہ اس بیڈ پہ سو رہا تھا، رہ رہا تھا، لہذا ایسا ہے۔ 2 ہو گئے۔ نمبر 3، تیسری بات یہ ہے کہ ایک آپشن یہ ہے کہ بقاؤہ ان کثرت المدہ، اگر تو وہ جو اس کمرے سے گیا ہے تھوڑے عرصے کے لیے گیا ہے پھر اس کا حق وہاں پر شاباش باقی ہے، دون ما اذا طالت، نہ کہ وہ لمبی مدت کے فراق کی مدت جو چھوڑ کر گیا اس کا عرصہ زیادہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے لئلا یضر بالمستحقین، چونکہ یہ سال کے لیے گیا ہے تو پورا سال پھر کسی اور طالب علم کو وہ بیڈ الاٹ نہ ہو تو یہ دوسرے کے ساتھ اور جو مستحقین ہیں ان کے ساتھ ضرر ہے۔ 3 ہو گئے۔ نمبر 4، ایک وجہ بیان فرمائی کہ بقاؤہ ان خرج لضرورہ، اگر وہ اس کمرے سے اس بیڈ کو چھوڑ کر گیا ہے کسی مجبوری کی بنیاد پر، جیسے میں نے گویا بیمار ہو کر گیا ہے، بقاؤہ، اس کا حق اس کمرے اور اس بیڈ پر باقی ہے، وَإِن طَالَتِ الْمُدَّةُ، چاہے عرصہ لمبا بھی کیوں نہ ہو جائے۔ اور 5ویں وجہ بیان فرمائی ہے بقاؤہ ان باقیہ رحلہ او خادمہ، کہ اگر اس کا سامان وہاں پر پڑا ہے یا آپ نے کسی نوکر کو خادم کو وہاں پر چھوڑ کر گیا ہے تو اس کا حق اولویت بھی وہاں پر رہے گا، اگر یہ نہیں ہے تو پھر باقی۔ ثم استقربا، پھر آخر میں شہید اول نے دروس میں کیا فرمایا؟ یہ 5 وجوہات ذکر کی نا کہ یہ 5 آپشن ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اقرب کیا ہے؟ تفویض الامر الی ما یراہ الناظر، کہ یہ سارا اختیار آغا اسحاق صاحب یا آغا قربی صاحب کو ہے کہ وہ جو بہتر سمجھیں فیصلہ کریں کہ یہ کمرہ اس کو دینا ہے یا ناظر سے مراد کون؟ جو متولی ہوتا ہے، جو انچارج ہوگا، وہ کیا مسئلہ سمجھتا ہے کہ آیا میرے نزدیک اقرب یہ ہے کہ جو متولی، اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ کمرے کو بھی اسی کے لیے رکھنا ہے تو رکھ لے، وہ سمجھتا ہے کسی اور کو الاٹ کرنا ہے تو وہ الاٹ کر سکتا ہے۔ یہ ساری بات کس نے کی تھی؟ شہید اول۔ اب شہید ثانی اپنی بات کر رہے ہیں۔ والاخوا، اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جو بندہ ایک اسٹوڈنٹ ایک کمرے میں رہ رہا اور پھر وہاں سے چلا جائے کب تک اس کا حق کی اولویت باقی رہتا ہے؟ اقوا میرے لیے کہ انہو ما بقاء الرحل وقصر المدہ، کہ اگر اس کا سامان بھی وہاں پڑا ہے اور گیا بھی تھوڑے دنوں کے لیے ہے، لا یبطل حق، اس کا حق کی اولویت باطل نہیں ہوگا، چونکہ سامان بھی پڑا تھا دن بھی تھوڑے تھے۔ وَبِدُونِ الرَّحْلِ، سامان اگر نہیں پڑا حق اس کا باطل، ہاں اِلَّا أَن يَقْصُرَ الزَّمَانِ، ہاں اگر اتنے تھوڑے وقت گیا ہے کہ عرفاً نہیں کہتے کہ اس نے یہاں چھوڑ دیا،
صبح گیا شام کو آ گیا، آج گیا کل واپس آ گیا، یا آج گیا پرسوں آ گیا، تو عرفاً نہیں کہتے کہ وہ کمرہ چھوڑ گیا ہے، اب سامان نہ بھی ہو تو وہ کمرے پر اس کا حق باقی رہے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ اگلے سطر میں شہید ثانی شہید اول پر اشکال کر رہے ہیں۔ کیا شہید اول نے کیا کہا تھا؟ 5 وجوہات کو ذکر کرنے کے بعد کہ میرے نزدیک اقرب یہ ہے کہ اس پر اس کا حق باقی ہے یا نہیں، یہ چیز ناظر کے اختیار میں ہے کہ جو انچارج ہے، جو متولی شرعی ہے، اس کا جو وہ بہتر سمجھے۔ انہوں نے یہ کہا تھا نا، شہید ثانی اشکال کر رہے ہیں وَيُشْكِلُ الرُّجُوعُ إِلَىٰ رَأْيِ النَّاظِرِ، یہ جو شہید اول نے کہا تھا 5 وجوہات کو کہ یہ فیصلہ ناظر کے ہاتھ میں ہے، متولی کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اس کے لیے وہ حق باقی رکھتے نہیں تھا، ہمیں اس پر اشکال ہے۔ کیوں؟ ما اطلاق ناظر، کہ ہم یہ کہیں کہ متولی کو اختیار ہے مطلق، یعنی کوئی قید کوئی شرط اس کے لیے نہ ہو، یعنی جو چاہے وہ کر دے، ہمیں اس پر اشکال ہے۔ کیوں؟ اذ لیس لہ اخراج المستحق اقتراحاً، چونکہ ناظر کو بھی متولی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ جو وہاں رہنے کا مستحق ہے اس کو نکال دے اقتراحاً، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی، پوری توجہ میرے جان، یعنی دیکھو نا، ہم جب کسی طالب علم کو مدرسے سے خارج کرتے ہیں تو اس کو بتاتے ہیں نا کہ تو نے یہ غلطی کی، اس لیے نکال رہے تھے۔ جس نے کوئی غلطی نہ کی ہو بلا وجہ تو اس کو متولی شرعی بھی نہیں نکال سکتا۔ آپ نے کہا جی کہ ہاں جو ناظر ہوگا اس کو اختیار ہے جو مسئلہ سمجھے، ہمارا اشکال آپ پر یہ ہے کہ مطلقاً اختیار ناظر کے پاس نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ وہ بھی بلا وجہ کسی مستحق کو وہاں سے نہیں نکال سکتا۔ پس فرایہ حینئذ، لہذا ناظر کی جو رائے ہوگی، جو سوچ ہوگی، جو فیصلہ ہوگا، وہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آیا یہ بندہ وہاں رہنے کا مستحق ہے یا رہنے کا مستحق۔ اگر رہنے کا مستحق ہے تو پھر ناظر بھی اس کو نہیں نکال سکتا۔ ٹھیک ہوگی، ختم۔ نعم لو فوض الیہ الامر مطلقا، یا فوضا پڑھیں تو واقع فاعل بن جائے گا کہ لو فوض الیہ الامر مطلقا، اگر واقف کی طرف سے ناظر کو بغیر قید و شرط کے تمام اختیارات تفویض کر دیے جائیں۔ ذرا غور کرنا کہ ایک بندے کو متولی بنایا جاتا ہے، انچارج بنایا جاتا ہے، اس کو یہ کہا جاتا ہے آپ کے پاس تمام اختیارات ہیں، کوئی قید و شرط آپ کے لیے نہیں ہے، یعنی جو آپ چاہیں آپ کو اختیار ہے۔ تو پھر البتہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ناظر کی اپنی مرضی ہوگی، وہ جس کو چاہے اجازت دے، جس کو چاہے نہ دے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔